اس وقت میری حالت بہت خراب تھی. I went to the washroom and wept. کشمیر لائف آج کی ملاقات آتھر سیریز میں آپ سب ناظرین کا استقبال ہے. آج کے شمارے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں شفیع احمد صاحب، جنہوں نے اپنی تعلیم سول انجینئرنگ میں حاصل کی لیکن ایک مشہور مصنف بن گئے. ان کی رائٹنگ کیریئر کا آغاز آفتاب نیوز پیپر میں لکھنے سے شروع ہوا اور انہوں نے کئی ریڈیو اور ٹیلی ویژن ڈراماز کے لیے لکھنا شروع کیا. ان کے ادبی کامیابیوں کے بارے میں بات کی جائے تو اس میں 2 ناولز بھی شمار ہیں، جیسے کہ دا ہاف وڈو، دا شیڈوز بہائنڈ دا گھوسٹ ٹاؤن. اس کے علاوہ بھی انہوں نے انگلش اور کشمیری میں کئی شارٹ سٹوریز اور ایسیز بھی لکھے. یہ ابھی بھی جموں اینڈ کشمیر فکشن رائٹرز گلڈ کے ممبر ہیں. تو آج کی اس ملاقات میں ان سے بات کریں گے اور مزید جانیں گے ان کے تحریری سفر کے بارے میں. شفیع صاحب، آپ کا شمارے میں خیر مقدم ہے. تھینک یو سر. میرا پہلا سوال آپ کے لیے رہے گا کہ اب آڈینس کو اپنے بارے میں کچھ بتائیں، اپنی ابتدائی زندگی کے بارے میں کچھ بتائیں، اینڈ سول انجینئر سے رائٹر بننے کا سفر کیسے طے ہوا؟ یہاں سری نگر سے کوئی 20 کلومیٹر دور ہے ایک ٹاؤن تو اب ہے، پہلے گاؤں تھا کھرو. تو میں وہاں پیدا ہوا ہوں اور ابتدائی تعلیم جو ہے وہیں کے اسکول سے شروع کیے. تو اس کے بعد کالج وغیرہ سری نگر آئے. آپ نے اس کے ساتھ ہی ایک سوال جوڑا کہ سول انجینئرنگ اور رائٹنگ کیریئر. اصل بات یہ ہے کہ میرا رائٹنگ کیریئر اسکول سے ہی شروع ہوا. ایک دلچسپ بات ہے، وہاں استاد محترم نے کہا کہ ایک مضمون لکھیے آپ، ایک خواب یا میرا خواب. تو اس میں نے جو مضمون لکھا تو اس میں نے ایک سنجیدہ ٹرن اس کو دیا تھا. ایک اور لڑکے نے اس کو ہیومر بنایا، تو مجھے وہ ہیومر بہت اچھا لگا ان کا. تو میں نے اسی لائن میں پھر لکھنا شروع کیا. پھر 2-3 سال تو یہ ہوئے کہ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب میں 8ویں جماعت میں تھا، 8th کلاس. پھر 2-3 سال ایسے لکھتے رہے، لیکن پھر میگزینز کو، اخبار کو بیچتے رہے تھے، لیکن وہ منظور نہیں ہوتا تھا. لیکن پھر ایک دن ہو گیا، وہ کہتے ہیں نا ڈریم کم ٹرو. تو اس میں یہ ہے کہ آفتاب میں وہ چھپ گیا. تو پھر ایک کنٹینیوس سلسلہ وہاں سے شروع ہوا. اور لکھتے لکھتے تو ایک دن وہ میرے دوست ہیں جوہر قدوسی صاحب، ان کے یہاں میں کمپیوٹر سیکھتا تھا، اردو کمپیوٹر. انہوں نے ایک کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ قائم کیا تھا. تو انہوں نے ایک دن کہا کہ یہ جو آپ نے لکھی ہیں چیزیں، انہیں انشائیہ کہتے ہیں. تو بس ان کا کہنا تھا. تو پھر وہ شروع ہو گیا کہ ایک کتاب ہی اس کی چھاپی جائے. تو وہ ہے کہ لو آج ہم بھی صاحب ایک کتاب ہو گئے. تو نیچرلی انجینئرنگ سے پہلے ہی میں رائٹر بن گیا تھا، تو انجینئرنگ تو بعد میں آ گئی. یہ انجینئر بننے کا سپنا آپ نے خود دیکھا کہ فیملی پریشر؟ نہیں، اس وقت سپنے نہیں دیکھا کرتے تھے. سپنے تو آج کل دیکھتے ہیں کہ کیا چوز کیا کرنا ہے، کیریئر کس طرح جانا ہے. اس وقت تو یہی تھا، ڈاکٹر یا انجینئر. ہمارا داخلہ انجینئرنگ کالج میں ہوا. پھر لکھنے کا جو سلسلہ ہے وہ کنٹینیوس رہا. آفتاب میں بھی چھپتے تھے کہیں، اور یہاں تو ویسے زیادہ تر آفتاب ہی میں لوگ شروع کرتے تھے. جو اس وقت کے بڑے بڑے رائٹرز ہیں انہوں نے بھی وہیں سے شروع کیا ہے. پھر ایکچولی 2000 میں نے PG ڈپلوما ان جرنلزم اینڈ ماس کمیونیکیشن کیا. تو اس میں وہاں استاد تھے پروفیسر ناصر مرزا تھے، پھر ایک اور وہ میم تھی. تو انہوں نے کہا کہ ناؤ یو پیپل اسٹارٹ کنٹریبیوٹنگ. تو یہ دماغ میں بیٹھ گیا کہ کنٹریبیوٹ کرنا ہے. تو اس وقت سے پھر 2000 سے میں نے انگریزی میں لکھنا شروع کیا. بھی ایک سفر ہے لمبا. اس میں مطلب مختلف جو اخبار تھے، جو یہاں کے بھی اخبار تھے، کہیں کہیں باہر کے بھی. کشمیر میں کتابوں کی اشاعت و فروخت کا ایک معتبر ادارہ گلشن بکس 1932 سے میدان عمل میں. کشمیر کی تاریخ ہو یا جغرافیہ، تہذیب ہو یا تمدن، کہانی ہو یا تمثیل، تصوف ہو یا تشخص، ادارہ ایک ہی ہے جہاں سب کچھ چھپتا بھی ہے اور میسر بھی. آپ نے ریڈیو میں بھی کام کیا ہے، ٹیلی ویژن میں یا نیوز پیپر میں بھی لکھا ہے.
تو کافی میڈیمس کا آپ کو ایکسپیرینس ہو گیا, سو اٹ کورز کوائٹ اے رینج. تو ان میڈیمس میں کیا کام کرنے سے آپ کو لگا کوئی ایسی چیز جو آپ نے انجوائے کی ہو, یا کوئی ایسی چیز جو آپ کو چیلنجنگ لگی ہو؟ نہیں, اس میں میرا طریقہ یہ تھا کہ میں نے ریڈیو اور ٹی وی میں کام نہیں کیا, لیکن میں نے اسکرپٹس لکھے. جی بالکل. ڈراما اسکرپٹس یا سیریل وغیرہ. جی جی. ایکچولی بعد میں وہ میرے دوست بن گئے, مشہور شاعر ہیں وہ میرے پڑوس میں رہنے کے لیے آ گئے, بشیر دادا صاحب. تو ان کو میں نے پہلا ڈرامہ دکھایا, انہیں وہ اچھا لگا, اچھا کیا مطلب ٹھیک لگا. تو پھر ان کی وساطت ریڈیو کشمیر اور ٹیلی ویژن میں ہوئی, تو وہاں پھر چل نکلا ایک سلسلہ. وہاں میں جاتا بہت کم ہی تھا, لیکن دادا صاحب کی وجہ سے وہاں ایک چینل سمجھو نکلا تھا. لیکن وہاں کچھ لوگ تھے جیسے نثار نسیم صاحب, انہوں نے رہنمائی کی. شفیع صاحب, آپ نے 2 ناولس بھی لکھی ہیں, ہاف وڈو جو کہ 2012 میں پبلش ہوئی, اینڈ اس کے بعد آپ نے دوسری ناول لکھی شیڈوز بیانڈ دی گھوسٹ ٹاؤن جو 2014 میں پبلش ہوئی. ان ناولس لکھنے کا کیا مقصد تھا, مطلب کیا میسج تھی جو آپ چاہتے تھے کہ آڈینس تک کلیئر پہنچے؟ یہ ہاف وڈو کا ایک واقعہ ہے, وہ بڑا دلدوز واقعہ ہے. دلدوز ان دا سینس کہ وہ میرے ساتھ پیش آیا. میں اور میرے کچھ دوست تھے وہاں کوکرناگ ایریا میں, ہم وہاں ڈیوٹی پر تھے. تو وہاں ایک دن رینیگیڈس کا ایک گروپ آ گیا, تو انہوں نے حملہ کر دیا. تو وہاں یہ ہوا کہ وہ ایک میریکلس اسکیپ ہو گیا ہمارا. یہ آپ 90s کی بات کر رہے ہیں؟ یہ لیٹ 90s. میریکلس اسکیپ ہو گیا. جب میں دوسرے دن, کیونکہ وہ رات کو ہوا تھا, دوسرے دن میں جب گھر پہنچا تو میرا چھوٹا بچہ وہ رپورٹ کارڈ, اسکول کا رپورٹ کارڈ لیے تھا مجھے دکھانے کے لیے. اس وقت میری حالت بہت خراب تھی. I went to the washroom and wept. پھر یہ ایک واقعہ ہے, یہ اس کا محرک بنا. تو ایسا ہے کہ یہی ایک محرک بنا کہ اب اس وقت میں نے سوچا کہ اگر وہ کل رات کو ہوا تھا واقعہ تو یہ اپنا رپورٹ کارڈ کس کو دکھاتا. تو وہاں سے وہ بات چل نکلی. تو پھر وہ کانفلکٹ زون کی بات ہوئی کہ وہاں کیا کیا مسائل ابھرتے ہیں, پرسنل ابھرتے ہیں, رشتہ داری میں ابھرتے ہیں, دوستی میں ابھرتے ہیں. تو باقی جو دوسرا ناول ہے تو وہ اس کا پھر سمجھے جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ وہ فلم جیسے بنتی ہے پارٹ 1 پارٹ 2, تو وہ پھر اس کا ہاں تھوڑا سا کہانی ڈفرینٹ ہے بٹ ہے آن دا سیم پیٹرن. اور سیٹنگز جو ہے تو وہ وہی کانفلکٹ زون ہے. کانفلکٹ زون تو دنیا میں پتہ نہیں کتنے ہیں. ان کے جو مسائل پھر ہوتے ہیں, ان کی جو پرابلمز جو ہوتی ہیں, ان کی جو ٹریجڈیز ہوتی ہیں, اور ان کی جو اسٹرینگتھس ہوتی ہیں, ان کا کینوس پھر ایک جیسا ہوتا ہے. I guess ہم زیادہ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں because we have grown up in that zone. آپ کی ایک کتاب ہے جو پبلش ہوئی ہے, آج ہم بھی صاحب کتاب ہو گئے, ہاں, جو کہ ایک بک ہے آف ایسیز ان اردو. تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں ایسے رائٹنگ میں آنا کیسے ہوا, اینڈ اس میں کیا ایشوز آپ نے ایڈریس کیے ہیں اس بک میں؟ میں نے کہا نا کہ وہ 8ویں جماعت کا میں کہہ رہا تھا کہ جو دوسرے لڑکے نے لکھا تھا نا خواب, میرا خواب یا ایک خواب, تو اس نے اس کو دیا تھا ہیومرس ٹچ. تو مجھے اس کا وہ ہیومر پسند آیا. میں نے اسی نہج پر پھر لکھنا شروع کیا, ہیومر. تو وہی ہیومر پہلا مطلب ایسے تھا, وہ آفتاب میں شائع ہوگا, اور دین ایک سیریز چلنے کے لیے پھر وقفے سے سمجھو مہینے میں 1 بار یا مہینے میں 2 بار. وہی پھر ڈاکٹر جوہر قدوسی نے کہا کہ ان کو تو انشائیہ کہتے ہیں. تو ہم نے کہا کہ چلو پھر انشائیہ کی ایک کتاب پبلش کی جائے. وہی پہلی کتاب. اس میں جو ایسیز ہیں انشائیہ, اردو میں تو انشائیہ کہتے ہیں, انگریزی میں ایسیز کہتے ہیں. تو اس میں ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی بڑا سا مسئلہ آپ لیں گے, لیکن آپ اس کو بڑے ہی لطیف انداز میں پیش کرتے ہیں. ایک ہیومرس ٹچ اس میں ہوتا ہے. وہ یہ ہو جاتا ہے کہ آپ کسی پر طنز کرنا چاہیں
सरकास्टिकली आप जब लिखेंगे वो बात पहुंच जाती है, लेकिन वो डायरेक्टली वो कोई गोली की तरह नहीं लगती, बड़े आराम से लगती है, जख्मी कर देती है लेकिन बात पहुंचा देती है। तो उसका फिर बाद में एक बड़ा अच्छा सिलसिला निकला, यहाँ का एक बड़ा उर्दू पेपर, उसके लिए मैंने 5 साल तक वीकली कॉलम लिखा। वो पॉलिटिकल सैटायर था। हाँ, वो बड़ा मकबूल हो गया। लोग उस वक्त पता नहीं कहाँ से फोन करते थे। एक बीमार शख्स था काकपोरा में, तो वो मुझे फोन कर, मुझे इससे राहत हो जाती है। गांधरबल से एक आदमी फोन करता, वो कहता मैं दर्जी का काम करता हूँ, लेकिन मंडेज को इसके लिए मैं इंतजार करता हूँ, क्योंकि ये जो ह्यूमर है इसका एक अपना का इम्पैक्ट जो है पढ़ने वाले पर वो डिफरेंट होता है। जैसे कोई सीरियस राइटिंग हो तो वो थोड़ा और सीरियस बना देती है। जी। तो ये जो पॉलिटिकल सटायर था, तो ये उनको मुस्कुराने का एक मौका देता था। तो मुझे लगता है कि इंशाल्लाह उसको मैं किताबी शक्ल दे रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि मोस्ट प्रोबेबली इसी साल बाय दिसंबर आ जाएगी। वो इसका जो आपने इंशाइये की बात की, वो इसका एक सेकंड फेज था। अगर आपके आउटलुक या परसेप्शंस की बात करें तो आपको क्या लगता है कश्मीर में ऐसी कौन सी कहानियां हैं या कश्मीर में ऐसे कौन से पर्सपेक्टिव्स हैं जिन्हें लिटरेचर में काफ़ी तवज्जो मिलनी चाहिए? कहानी का ये नहीं होता है कहानी किस किस्म की होनी चाहिए। कहानी तो कहानी है। कहानी आपकी पर्सनल कहानी है, आपके समाज की कहानी है, आपके दोस्तों की कहानी है। असल बात यह है कि कहानी जो है वो बाहर निकल आनी चाहिए। पहले कहानी बाहर आ जानी चाहिए। आपके सोसाइटी में कुछ मामलात ऐसे हैं जिनको एक वेंट मिलना चाहिए जी। या आपका पर्सनल कोई मसला है, उसको वेंट मिलना चाहिए। तो नेचुरली वो तो इसी कहानी की सूरत में ही आएगा। ज़रूरी नहीं कि उसका पर्टिकुलर कोई जॉनर हो। आप मजमून भी लिख सकते हैं, आप शॉर्ट स्टोरी लिख सकते हैं, नावल लिख सकते हैं। अपने लोग लिखने चाहिए। अपने लोग जब लिखेंगे तो आपने जो कुछ फील किया है, जो एक्सपीरियंस, जो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो उसमें आ जाता है और उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है। जब अपने लोग लिखेंगे तो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से लिखेंगे। बाकी उसका मॉरल इम्पैक्ट तो होना चाहिए, होता भी है, ऐसा नहीं है कि होता नहीं। राइटिंग्स तो है ही इसीलिए। जी बिल्कुल। आप अपने समाज को, अपने कंट्री को, अपने शहर को आईना दिखाएं कि जी इस तरह हो रहा है। अब उसका वही जो अपने इंशाइये की बात की, अब उसका एक लतीफ़ अंदाज भी है, उसका भी अपना एक इम्पैक्ट होता है। बात आप तक पहुंच जाती है, तह तक पहुंच जाती है। कोई ऐसी किताब या कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिस पे आप इस वक्त काम कर रहे हो? नहीं, सबसे पहले तो यही है जो मैंने आपको बताया, पॉलिटिकल सैटायर जो है, तो वो कोई 300-350 पेज की बुक है। वो फाइनल स्टेजेस में है, वो आ जाएगी पहले। वो इसी साल उर्दू में है, मोस्ट प्रोबेबली इसी साल आ जाएगी। मैंने उर्दू और अंग्रेजी में ज़्यादा मतलब पब्लिश किया हुआ है, लेकिन रिसेंटली इसी महीने में मतलब 17 अक्टूबर को ये मेरा कश्मीरी शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन आ गया, नागबल। जी। ये कुछ दोस्तों ने मशवरा दिया था कि उन्होंने कहा कि जब आप बाकी लैंग्वेजेस में लिख सकते हैं तो कश्मीरी में, कि मैंने कहा ये शॉर्ट स्टोरीज है। इस मुलाकात के आखिर में आते वक्त बस एक सवाल आपसे और पूछना चाहूँगी, वो ये कि जो हमारे एस्पायरिंग राइटर्स हैं, जिन्होंने हाल ही में लिखना शुरू किया है और कई मीडियम्स के थ्रू, मुख्तलिफ मीडिया के थ्रू अपनी राइटिंग आगे बढ़ा रहे हैं, तो उनके लिए आप कुछ मशवरा देना चाहेंगे? बात उनके लिए सिर्फ एक है, वो मेहनत करें, वो पढ़ें। जो बड़े बड़े राइटर्स हैं उनकी बात, उनकी जो चीज़ें हैं, उनकी जो राइटिंग्स हैं, उनको पढ़ें। और जब वो लिखने पर आ जाएं, अपने मन से और अपनी मेहनत से लिखे। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ना लिखे, क्योंकि उनका इम्पैक्ट जो है वो सिर्फ अपनी राइटिंग बनाएगा जी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो तो एक चोरी है, वो आज नहीं कल, मतलब आज शाम को आपने लिखा तो कल सवेरे आपके पास
AI का ये रिपोर्ट कार्ड होगा, वो चीज़ ना करें, भले ही वो कम लिखें। अगर वो चाहते हैं कि हम 100 पेजेस लिखें, वो 10 पेज ही लिखें, लेकिन अपनी मेहनत से लिखें, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। और रीडिंग में बड़े बड़े राइटर्स जो हैं उनके तहरीरें हैं, उनको पढ़ें, उन पर गौर कर, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कभी कभी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि लोग, जवान लड़के लड़कियां, वो आते हैं कि हमने जी ये पोइम लिखी या शॉर्ट स्टोरी लिखी या मजमून लिखी, जांचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है कि ये कहाँ से आया होगा, बस वो चोरी है, उससे ज़रा एतराज़ करें। सर, आज की इस शुमारे में बस इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ शुमार होने के लिए। थैंक यू। आज की मुलाकात में बस इतना ही। बाकी खबरात के लिए आप बने रहिए कश्मीर लाइव के साथ।